وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری ہو گئی، اب کیا ہے؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ نہ تم ان کو روکو، أَن يَنكِحْنَ کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے، یعنی ایک طلاق ہوئی یا دو ہوئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، لیکن پچھلے شوہر کو ایک حق ہے اور وہ کیا؟ دوبارہ نکاح کرنے کا۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر عورت عدت کے بعد فارغ ہو چکی ہے، اب وہ شادی کر سکتی ہے کہیں اور، تو وہ شوہر پھر آ گیا ہے کہ میں واپس لے کے جانا چاہتا ہوں، پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ باپ اور بھائی اور رشتہ دار آڑے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہمارے لیے غیرت کا مقام ہے اور یہ بہت انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اور لٹرلی ایک کیس ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک عورت کو ان کے شوہر نے طلاق دی، وہ گھر آ گئی، جب عدت ختم ہوئی تو انہوں نے پھر پیغام بھیج دیا، تو بھائی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، اور خود قرآن میں حکم آ گیا کہ تم روک نہیں سکتے، کیونکہ بعض اوقات صرف جذباتی فیصلے ہوتے ہیں اور پھر انسان پچھتاتے ہیں، اور جب عورت دوبارہ جانا چاہتی ہے تو شوہر اور بیوی کے دل پھر ملے ہوتے ہیں مگر دوسرے لوگ رکاوٹ ڈالتے، یا اس سے روکا گیا ہے رکاوٹ مت ڈالو، واپس جانے دو۔ اذا تراضوا بینہم جب آپس میں وہ راضی ہو جائیں، اسی لیے وہ ایک مشہور جملہ بھی ہے نا، جب میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی، تو یہ اذا تراضوا کی بات ہے کہ آپس میں راضی ہو، مجبور نہیں کرو، بالمعروف معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں عورت کو ایک حق دیا گیا ہے، کیا؟ کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی، کسی کے ساتھ نکاح پر جبراً مجبور نہ کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے، اسے پریشان نہ کیا جائے، اگر اس کا دل نہیں مانتا کہیں شادی کرنے کو تو اس کے اوپر زور نہ ڈالا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تنکح الایم حتی تستأمر، کسی مطلقہ یا بیوہ عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے حکم لے لیا جائے، اس سے بول کر اس کی اجازت لی جائے۔ ولا تنکح البکر، اور کسی دوشیزہ کا یعنی جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی اس کا بھی نکاح نہ کیا جائے، حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس کی اجازت لی جائے۔ قالوا کیف اذنها یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیا ہوگی؟ قال ان تسکت، یہ کہ وہ چپ ہو جائے، یعنی اگر وہ نہ نہیں کرتی اور چپ ہے حیا کے مارے تو بس سمجھے کہ پھر اجازت، اور اگر وہ منع کرے تو پھر تمہیں اختیار نہیں کہ تم زبردستی کرو۔ اور کون اجازت مانگے؟ مسلم کی حدیث میں آتا ہے البکر یستأذنها ابوها، اس کا باپ اس سے اجازت مانگے۔ یہاں پر باپ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بیٹی سے باقاعدہ پوچھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی باپ اور کبھی ماموں اور رشتہ دار آ جاتے ہیں، لڑکی سے باقاعدہ پوچھتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں اتنا مہر تمہیں دیا جائے گا، تم اس پہ راضی ہو۔ اگر وہ چپ ہو جاتی ہے اور سائن کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی، اور اگر وہ نہیں قبول کرتی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اللہ نے یہ حق عورت کو دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ان سب چیزوں کو پامال کیے ہوئے ہیں۔ باپ کو اگر بیٹی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر بیچنے کا اختیار نہیں تو خود اس کو کسی کے ساتھ باندھنے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ یعنی باپ یا شوہر بیٹی یا بیوی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر بیچ نہیں سکتے، اگر وہ ایسا کریں گے ظلم کریں گے۔ مثلا عورت نے اپنی چوڑیاں اتار کے رکھی ہوئی تھی، اب شوہر آئے اور وہ کہے کہ اچھا مجھے ضرورت ہے، چلو میں بتا دوں گا کہ میں نے بیچ دی تھی، اٹھائے اور لے جائے، ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ اجازت نہ ہو۔ خوشی سے زبردستی کرنا تو پھر ظلم ہے نا۔ فرمایا ذالک یوعظ بہ، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، من کانا جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، یؤمن ایمان لاتا ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ کس بات کی نصیحت کی جاتی بتائیے؟ کہ جب گزشتہ شوہر اور بیوی آپس میں دوبارہ نکاح پہ راضی ہو تو تم ان کو مت روکو۔ ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، وَأَطْهَرُ اور زیادہ پاک ہے،
تم سمجھتے ہو کہ ہماری آر ہے اور ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو وہیں دوبارہ بھیج دیں؟ فرمایا نہیں، وہاں واپس بھیجنا زیادہ پاکیزہ بات ہے اگر وہ خود جانا چاہتی، زبردستی نہیں کرو گے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا مصلحت ہے، ہمیں تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یا کوئی انسان کہ میری تو عقل نہیں مانتی، یا یہ کہ مجھے تو اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتا، تو یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اگر لاجک نظر آ رہا ہے تب بھی، اور اگر نہیں آ رہا تب بھی، یہ یاد رکھو کہ اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو جو نہیں جانتا وہ کس کی بات مان لے؟ اس کی جو جانتا ہے۔ تم جاہل ہو اور اللہ ہی علم رکھتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تمہارا علم ناقص ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہاری مصلحت اور فائدہ کس میں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو اس میں کوئی لاجک نہیں، وہ عقل کے خلاف ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم ہے وہ عقل کے مطابق ہے۔ اگر تو طلاق بائن ہو گئی ہے نا، اور وہ عدت ختم ہو گئی ہے، تو کوئی بھی پرپوز کر سکتا ہے تیسری طلاق کے بعد۔ پہلی اور دوسری کے بعد پہلا شوہر بھی پیغام دے سکتا ہے، مگر تیسری دفعہ اگر اس نے طلاق دی ہوئی ہے یا 3 طلاقیں دے چکا ہے تو پھر نہیں دے سکتا۔ 4 مہینے 10 دن کی عدت بیوہ عورت کے لیے ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو 4 ماہ 10 دن کی عدت ہوگی، چاہے وہ چھوٹی ہے لڑکی، یا وہ جوان ہے، یا وہ بوڑھی ہے۔ کیونکہ یہ بھی سنا گیا کہ اچھا بوڑھی عورت کی بھی عدت ہوتی ہے؟ عدت تو عدت ہے، ہر ایک کے لیے عدت ہے۔